نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آج کل 3 اہم قسم کے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں قرآن پاک کی تفسیر ہے فہم قرآن کے عنوان سے، اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہے اور تیسرے نمبر پر میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ۔ عزیزان محترم، یہ تینوں پروگرام ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل کے توسط سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، کل میں نے حلف الفضول جو ایک معاہدہ ہوا تھا اہل عرب میں مکہ کے لوگوں کے درمیان، اس کے بارے میں آپ کو بریف سا بتایا تھا، تو آج میں آپ کو اسی معاہدہ کا اسی معاہدہ کی کچھ اہمیت سے آگاہ کروں گا۔ عزیزان محترم، ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن زید بن مہاجر نے کہا اور اس نے طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے یہ بات سنی۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف زہری سے یہ بات سنی۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقد شہدت فی دار عبداللہ ابن جدعان حلفا ما احب ان لی به حمرا نعم ولو ادعا به فی الاسلام لاحیت۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر معاہدے کے وقت میں موجود تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن جدعان کے گھر معاہدے کے وقت جب حلف الفضول کا یہ معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کے اندر میں موجود تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ سیرت کی سب سے پہلی کتاب ابن اسحاق نے لکھی، لیکن چونکہ وہ ان دنوں اس کا وجود جو ہے وہ نہیں ہے، نایاب ہے، یہ کتاب مل ہی نہیں رہی، مطلب ہے تقریباً یہ کتاب نابود ہو چکی ہے۔ تو وہی روایات جو ہیں وہ مطلب ہے یہ جو ہے دوسری کتاب اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اسی لحاظ سے جو کچھ ابن اسحاق نے فرمایا وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، یہ بات انہوں نے بتائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن جدعان کے گھر جب معاہدہ حلف الفضول ہوا تھا تو میں اس وقت اس معاہدے کے اندر موجود تھا۔ اس کے معاوضے میں بہت سے سرخ اونٹوں کے ملنے کو بھی میں پسند نہ کروں گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جی ہاں، کون مطلب ہے کہ روایت کس کی ہے؟ یہ طلحہ بن عبداللہ بن عوف زہری یہ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے سرخ اونٹوں کے ملنے کو بھی میں پسند نہ کروں گا، اور اگر اس معاہدے کی روح سے اسلام میں بھی کوئی مجھے بلائے، اس معاہدے کی روح سے اسلام میں بھی مجھے کوئی بلائے تو میں ضرور اسے قبول کروں گا۔ یہ اس معاہدے کی اہمیت ہے، اور اس سے آگے پھر یہ معاہدہ مطلب ہے عرصہ دراز تک چلتا رہا۔ تو آگے اس کے بارے میں بھی ایک اور مطلب ہے واقعہ مشہور ہے کہ وہ یہ کہ نزاع حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید بن عتبہ ان کے درمیان ایک جھگڑا ہوا کہ ابن اسحاق سے یزید بن عبداللہ بن اسامہ، یعنی ابن اسحاق سے یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہادی اللیثی نے بیان کیا، اور انہوں نے محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی سے روایت سنی کہ حسین بن ابی طالب
ابن ابی طالب اور ولید بن عتبہ کے درمیان ایک جھگڑا تھا جائیداد کا، ایک جائیداد کا جھگڑا تھا جو ذیل مروہ کے میں تھی، جو ذیل مروہ میں علاقہ، ایک ذیل مروہ مکہ کا جو وہاں موجود تھی ذیل مروہ میں۔ تو ولید ان دنوں مدینہ پر حاکم تھا، اس کے چچا تھا اپنا جو تھا معاویہ ابن ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ جو تھا، یعنی کہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ ان کے چچا تھے عتبہ بن ولید کے۔ تو عتبہ ان دنوں حکمران تھا مدینہ کا، اور امام حسین کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا۔ تو اپنے عہدے کی وجہ سے جو اس کے چچا امیر معاویہ نے اس کو دیا ہوا تھا، اس عہدے کی وجہ سے اس نے اپنے اقتدار کے باعث حسین کے ساتھ زیادتی کی تھی، امام حسین کے ساتھ زیادتی کی، ان کی جائیداد پر اس نے مطلب جو تھا وہ زبردستی قبضہ کر رکھا تھا۔ تو حسین نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تجھے میرے حق میں انصاف کرنا ہوگا۔ عتبہ بن ولید سے کہہ رہے ہیں وہ کہ تجھے میرے حق میں انصاف کرنا ہوگا، ورنہ میں اپنی تلوار لوں گا اور اللہ کے نبی کی مسجد میں، مسجد رسول اللہ میں کھڑے ہو کر حلف الفضول کی روح سے مدد طلب کروں گا، حلف الفضول کی روح سے مدد طلب کروں گا۔ حسین کی اس گفتگو کے وقت عبداللہ ابن زبیر بھی وہاں موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی ولید کے پاس ہی تھے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر انہوں نے حلف الفضول کی روح سے امداد طلب کی تو تلوار لے کر ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر بولے کہ میں بھی تلوار لے کر ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اگر انہوں نے حلف الفضول کی روح سے امداد طلب کی، یہاں تک ان کے حق میں انصاف کیا جائے تو میں بھی ان کے ساتھ مل کر لڑوں گا، ان کے ساتھ لڑوں گا، یا ہم اپنا حق حاصل کر لیں گے یا پھر ہم سب مر جائیں گے، اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یہ خبر جب مسور بن مخرمہ کے پاس اور جب عبد الرحمن بن عثمان ان دونوں کے پاس پہنچی تو یہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم بھی حسین کے ساتھ، اگر وہ حلف الفضول کی روح سے امداد طلب کرے گا تو ہم حلف الفضول کی روح سے اس کو امداد دیں گے اور تلوار لے کر میدان میں آ جائیں گے اور عتبہ کا مقابلہ کریں گے کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق دے۔ جب ولید کو یہ بات پتہ چلی، اس کا پتہ چلا کہ 3 آدمیوں نے قسم اٹھا لی ہے، جب وہ ڈاماڈول ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں حسین کے حق میں انصاف کروں گا، تب اس نے انصاف کیا اور حسین کو اس کا حق دے دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ عزیزان محترم، یہ حلف الفضول کی اہمیت، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 38 اس سے پہلے 37 ایپیسوڈ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج یہ 38واں ایپیسوڈ تھا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ تھا حلف الفضول کی اہمیت کے حوالہ سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔